میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور اس شخص نے مجھے مردوں کا وہ راز بتایا جس نے نہ صرف عورت کو طاقتور بنا دیا بلکہ اس کی زندگی سے سبھی مسئلوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی مرد کا راز اگر عورت کو پتہ چل جائے تو وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہانی شروع کرتی ہوں۔ ان دنوں میں شمالی علاقہ جات میں اپنی پھپھو سے ملنے ان کے آبائی گاؤں گئی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بڑا عرصہ ہوا تھا جب ہم شہر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ شہر میں آ کر زندگی اگرچہ غربت میں گزر رہی تھی پر یہاں آزادی تھی۔ ابا بھی ہمیشہ کہتے کہ یہ آزادی بہت اچھی ہے، جبکہ اماں اس سلسلے میں بالکل بھی ان کی حمایت نہیں کرتی تھیں۔ اماں کہتی تھیں کہ گاؤں میں تھے تو اپنا کھاتے پیتے تھے، اپنی بھینس تھی، بکری تھی، سب کچھ تھا، ہمارے لیے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پر جب سے شہر میں کچھ ڈبے میں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، میری اماں کی ان باتوں کو سن کر ابا ہنس دیتے اور کہتے جب بیٹیاں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائیں گی تب تم کو سمجھ آئے گا کہ زندگی کتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اماں ابا کی بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتی تھیں۔ تبھی ایک دن ابا بولے کہ میں تمہیں تمہاری پھپھو سے ملوانے گاؤں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، ویسے بھی ان دنوں میرے امتحانات ختم ہو گئے تھے، میں گاؤں جا کر تر و تازہ ہونا چاہتی تھی۔ یوں ابا جمعے کے دن مجھے لے کر گھر سے نکل گئے۔ ہم لوگ گاؤں پہنچے تو میں گاؤں کی سرزمین دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں بچپن میں ایک دفعہ گاؤں آئی تھی، اس کے بعد تو ابا نے شہر میں ہی ہم سب کو اتنا مصروف کر لیا کہ گاؤں آنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ لیکن آج جب اتنے عرصے بعد گاؤں کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ پر یہاں پر قابل غور بات یہ تھی کہ ایک بھی عورت باہر نہیں تھی، یعنی کہ یہاں کی عورتیں صرف گھر میں ہی رہ سکتی تھیں، وہ باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ ان کے لیے زندگی ان پر تنگ کر دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ زندگی بہت ہی بے رنگ تھی ان عورتوں کے لیے۔ مجھے اس ماحول میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی فی الوقت برقع پہن لو تاکہ یہاں پر کوئی تم کو چھیڑ نہ سکے۔ ابا کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں نے کہا ابا، میں نے آج تک زندگی میں کبھی برقع نہیں پہنا، میں یہاں آ کر کیسے برقع پہن لوں، میرا تو دم گھٹتا ہے۔ ابا بولے چلو ٹھیک ہے، پر تم زیادہ جگہوں پر گھومنا پھرنا مت، تم تو جانتی ہو یہاں عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی پھپھو سے بھی تم گھر میں ہی مل سکتی ہو، اس کے علاوہ کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابا کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی پر میرے خیال میں یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ عورتوں کو گھر کے اندر دبا کر رکھا جائے۔ یہاں کے مرد عجیب قسم کے تھے جن کی غیرت بندوقی ہوتی، بس ذرا سی کوئی بات اپنی عورت کی بری لگی اور اس کی زندگی ہی ختم کر دی۔ میں ان باتوں کی قائل نہیں تھی، میں تو اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی لائی تھی، میں اس گاؤں کے حسین مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنا چاہتی تھی، اس لیے ابا نے مجھے احتیاط کا حکم دیا تھا۔ ویسے تو ابا یہاں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور میری بھی بہت عزت تھی، پر پھر بھی لوگ تو بڑے مختلف ذہن کے مالک ہوتے ہیں، لڑکی کو دیکھ کر انسان کا رویہ ویسے ہی بدل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہ واقعہ تب ہی ہو گیا جب ابھی مجھے گاؤں میں آئے ہوئے تیسرا ہی دن تھا۔ میں پہاڑوں پر کھڑی تھی، دراصل گاؤں میں سخت بارش ہوئی تھی، بارش کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ میں اپنا کیمرہ لے کر باہر نکل پڑی۔ میں نے ایک اپر پہن رکھا تھا جو کہ مفلر کی طرح ہی ہوتا ہے پر انسان کو زیادہ سردی سے بچاتا ہے۔ میں مفلر اوڑھ کر باہر پہاڑوں میں تھی، میں کچھ اچھی تصویریں لینا چاہتی تھی کہ تبھی سے ایک لڑکا موٹر سائیکل پر وہاں سے گزرا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی عمر تقریباً 20-25 سال تھی، جبکہ موٹر سائیکل پر بیٹھا آدمی ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو وہ مجھے بے انتہا خوبصورت لگا۔ اس کا گھوڑا سفید رنگ کا تھا جبکہ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اسی وقت ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا اور کیمرہ سامنے کر کے اس کی تصویر کھینچ لی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اس نے پہلی بار کسی عورت کو دیکھا ہو۔ میں اس کی نظروں سے شرمندہ ہو گئی۔ میں نے اپنا سر دوسری طرف کر لیا اور دوسرے مناظر کی طرف تصویر کھینچنے لگی، مگر اس کی نظریں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی کیونکہ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن مجھے راستے میں ہی وہ گھڑ سوار دوبارہ مل گیا۔ اب کی بار وہ مسکرا رہا تھا اور بڑے ہی تر و تازہ ذہن کے ساتھ مجھ سے بولنے لگا۔ بولا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے کہا آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگا لگتا تو یہی ہے کہ آپ شہر سے آئی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ خود بھی بڑا ہی شہری معلوم ہوتا تھا، اسے دیکھ کر لگتا کہ جیسے
اس کا تعلق گاؤں سے نہیں بلکہ کسی اور دنیا سے ہو۔ اس کا لہجہ انتہائی شستہ تھا کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ ایسا کبھی بھی نہیں بول سکتے تھے۔ میرے دل میں بھی وہ ایک انجانے انداز میں بیٹھ گیا۔ مجھ سے بولا کہ مجھے ایسے نہ دیکھنا اور نہ ہی آئندہ میری تصویر کھینچنا، ورنہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ میں مسکرا کر آگے بڑھ گئی، پر نہ جانے کیوں وہ میرے دل میں اتر چکا تھا۔ میں گھر واپس گئی، اپنی پھپھو سے بات چیت کرنے لگی۔ میری پھپھو بھی میری گمسم سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جو میرے دل کی دنیا بدل چکا ہے۔ تبھی پھپھو مجھ سے اصرار کر کے پوچھنے لگی، کیا بات ہے بیٹی، تم کہاں گئی تھیں؟ پھپھو سے میری اتنی دوستی تو تھی نہیں کہ میں ان کو اپنے دل کے سبھی تاثرات اور جذبات کے بارے میں بتا دوں۔ ویسے بھی میں نہیں جانتی تھی کہ پھپھو یہ سن کر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کریں گی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھپھو مجھ سے پوچھتی رہ گئیں، پر میں نے جواب نہیں دیا۔ 2-3 دن میں گھر میں ہی قید رہی۔ میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ میں اس کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی تھی کہ وہ مجھ تک واپس لوٹ کر آئے، میرا پتہ ڈھونڈے۔ اسے بھی تو معلوم ہو کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، اس کو آسانی سے نہیں مل جاؤں گی جیسے گاؤں کے لوگ عموماً جس لڑکی کو پسند کر دیتے ہیں بس پھر پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا انسان وہاں رشتہ نہیں بھیج سکتا۔ پر میں ایسی ویسی نہیں تھی جو اس کو ایک ہی بار رشتہ مانگنے سے مل جاؤں۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے بیٹی ہوں۔ یوں میں ایک دن پھر شام کے وقت گھر سے نکل گئی۔ میں اسی جگہ جا کر تصویریں بنانے کے بہانے بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے تھوڑی ہی دیر میں وہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس کی خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا تو دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہونے لگیں۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم، کیوں یہاں آئے ہو؟ بولا کہ اتنی بچی مت بنو، تم بھی جانتی ہو کہ تم مجھے پسند کرتی ہو اور میں تو تمہیں پہلے ہی پسند کرتا ہوں۔ خدا کے لیے میری ہو جاؤ، مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ بولا کہ تم مجھے نہ نہیں کر سکتی، میں اس گاؤں کے سب سے پراثر خاندان کا چشم و چراغ ہوں، تم اگر نہ کرو گی پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا کہ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، بنا بات چیت کے ہی شادی پر آمادہ ہو گیا۔ ویسے ایسا شہر کے لڑکے تو نہیں کرتے، وہ پہلے بات چیت کرتے ہیں 6-7 مہینے لڑکی کی تذلیل کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے ولی کی یہ بات اچھی لگی تھی کہ وہ مجھ سے مخلص ہو کر شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وقتی تو غصہ کیا، پر پھر میں یہ بات بھول گئی۔ گھر آئی تو پھپھو نے مجھ سے اس بار بھی یہی بات پوچھی، پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ابھی بھی میں نے ٹال دیا۔ میں نے کہا، نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کیا جانتی تھی کہ 2 دن بعد ولی محمد باقاعدہ میرا رشتہ لے کر پھپھو کے پاس آ جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پھپھو نے مجھے گھور کر دیکھا۔ بولی کہ میں تجھ سے اتنا پوچھتی رہی پر تو نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا، کیا تو مجھے اپنا دوست نہیں مانتی؟ میں نے کہا، پھپھو میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں، کون ہے یہ اور میرا رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ میں تو ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اوپر ہی اوپر انجان بن رہی تھی، پر پھپھو میری بات سن کر بہت حیران تھیں۔ بولی کہ ایسا تو آج تک کبھی نہیں ہوا، مانا کہ ہم لوگ تو بہت ہی اونچے خاندان کے ہیں، انہوں نے ہمارے گھر میں رشتہ مانگا ہے تو یقیناً تم ان کے لڑکے کو پسند آئی ہوگی۔ میں پھپھو کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آخر یہ چکر کیا ہے، کیا اتنے ہی اعلیٰ خاندان کا لڑکا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی ایسے اعلیٰ خاندان کے بارے میں نہیں سنا۔ بہرحال میں خاموش ہو گئی، میں نے اس بات کو زیادہ ذہن پر نہیں لیا۔ لیکن 1-2 دن بعد جب ابا جان بھی گاؤں والے گھر میں آئے اور مجھ سے میری مرضی پوچھنے لگے تب مجھے حیرت ہوئی اور میں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ میں نے کہا، ابا میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں، آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں؟ بولے کہ بیٹا وہ اس خاندان کے بلکہ اس پورے گاؤں کے تقریباً سربراہ ہیں، ہر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کے نام کے آگے اپنا نام لگانا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ یہ اتنا ہی عزت دار خاندان ہے جتنا کہ ایک ملک کے لیے اس کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ ابا ساری زندگی ہم شہر میں رہے، آپ بھی پڑھ لکھ گئے، ہمیں بھی پڑھایا لکھایا، لیکن آپ بھی ابھی تک گاؤں کی انہی فرسودہ باتوں پر اور روایات پر یقین رکھتے ہیں جن سے بھاگ کر ہم شہر آئے ہیں۔ میری بات سن کر ابا چپ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹی، میرے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور ان پڑھ لڑکا تمہارا رشتہ مانگتا تو میں اس کو ہرگز ہاں نہیں کرتا، لیکن ولی محمد شہر سے پڑھا ہوا ہے، اس کے لیے تمہاری جوڑی بالکل مناسب رہے گی۔ ہاں اگر تم اپنی مرضی کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ ابا نے بظاہر یہ معاملہ تو مجھ پر ہی چھوڑ دیا تھا، پر میں جانتی تھی کہ اس سب میں میری مرضی دیکھی اور سنی نہیں جائے گی۔ پھر جلد ہی میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ میں نے تو مکمل طور پر ہاں بھی نہیں کی تھی، اگرچہ مجھے ولی محمد خود پسند تھا، مگر میں اس بات سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے۔
ایسے مردوں کی جھوٹی انا کو جب تک تسکین نہ پہنچے یہ اگلے انسان کو معاف نہیں کرتے۔ میرے دل میں تو اب ولی محمد کے خلاف نفرت ابھرنے لگی تھی۔ جب میں نے اسے اس رشتے سے منع کر دیا تھا تو میرے ماں باپ سے پوچھ کر زبردستی مجھ سے شادی ہی کیوں کرنا چاہتا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ پھر میں بہا کر ولی محمد کے گھر آ گئی۔ اس دن میرا دل پوری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ولی محمد اپنی تذلیل کا بدلہ مجھ سے ضرور لے گا، وہ مجھے ستائے گا، تڑپائے گا، شاید دوسری لڑکیوں کے چکر میں بھی پڑ جائے۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنے خیالات کا اظہار اپنی پھپھو سے کیا تو بولی، پگلی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تمہیں ابھی گاؤں کی زندگی کا مزہ ہی کب دیکھا ہے؟ یہ لوگ بہت اچھے اور شریف لوگ ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے، چاہے وہ کسی ملک کی شہزادی ہی کیوں نہ ہو۔ گاؤں کے لوگوں کی یہی خصوصیت تو شہری لڑکیوں کو پسند ہے۔ حالانکہ بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی۔ بہرحال میرا شوہر جب شام کو کمرے میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ اس نے میرا استقبال کیا، ایسا استقبال جو شاید ہی کبھی کسی بیوی کا کیا گیا ہو۔ مجھے اس نے سونے کے ہار پہنائے، بولا کہ میں تم کو سونے میں لاد کر ہی رکھوں گا ساری زندگی۔ پھر مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا، تمہیں سونا چاہیے یا آزادی؟ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ مجھے تم چاہیے ہو، میں نے پراسرار سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ہنس پڑا۔ بس مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جسے میں اپنے خاندان کے مرضوں کے سبھی راز بتا سکوں، جس کو میں یہ بتا سکوں کہ اس خاندان کے مردوں کی کمزوری کیا ہے اور کیسے اس کو عورتیں اپنی طاقت بنا سکتی ہیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، بیٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری اس ادا پر اور زیادہ خوش ہوا اور بولا، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم سے ڈر کیوں لگے گا مجھے ولی محمد؟ کیا تم کوئی جانور ہو جاؤ کہ جو میں تم سے ڈرنے لگوں؟ میری بات سن کر وہ تالی بجا کر بولا، واہ، تم تو بالکل میرے اندازے کے مطابق نکلی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ابھی لے چلتا ہوں، تمہیں وہ راز بتاؤں جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ میں حیران تھی کہ ایسا بھی کوئی شوہر کرتا ہے، شادی کی رات ہی بیوی کو کمرے سے نکال کر کہیں اور لے جا رہا ہے۔ یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی۔ خدا جانے اب مجھ سے اپنے کس چیز کا بدلہ لینے لگا ہے۔ میں نے سوچا کہیں مجھے میرے ماں باپ کے گھر جا کر طلاق تو نہیں دے دے گا۔ اس کے تیور ایسے ہی تھے، وہ بہت خوش لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی چیز فتح کر لی ہو۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے دیکھا پورا گاؤں کالے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف سائیں سائیں کی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹڈیاں ہر طرف ہی اپنا راگ الاپ رہی ہوں۔ وہ اندھیرے میں میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یا تو سپاہی ہے، یہ کو ہر جگہ کا اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ ذرا بھی لڑکھڑایا نہیں۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے اپنی جیب سے ایک ٹارچ نکالی اور ہلکی سی راستے پر نظر ڈال کر دوبارہ سے ٹارچ کو بند کر دیا۔ پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ میرا ہاتھ پکڑے وہ آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ہم ایک کھیت کے سرے پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک آڑ سی تھی، اس آڑ پر ہلکے سے پودے تھے، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی گزرا بھی نہیں ہے، پر یہ ایک پورا دہانہ تھا، شاید کہ غار کا دہانہ۔ میرے شوہر نے وہ سب کانٹے وغیرہ راستے سے احتیاط سے ہٹائے اور مجھے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ میں عروسی جوڑے میں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کہیں یہ مجھے قبر میں دفنانے تو نہیں جا رہا۔ مختلف خیالات میرے ذہن میں تھے۔ جیسے ہی ہم غار میں داخل ہوئے، میرے شوہر نے فوراً سے ٹارچ دوبارہ آن کر دی۔ اب پوری غار میں روشنی ہی روشنی پھیل رہی تھی، جبکہ یہ غار بڑا اچھا تھا، مطلب یہ کہ مٹی کا بھی نہ بنا ہوا تھا۔ اس میں تو باقاعدہ گھر جیسی سہولیات موجود تھیں۔ یہاں ہر طرف اسلحہ رکھا گیا تھا، ایسا اسلحہ جو میں نے خواب میں نہ دیکھا نہ سوچا تھا۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا غار تھا۔ یہاں پر ہر طرف آواز گونجتی تھی، بولنے سے آواز ٹکراتی اور آخری سرے تک جاتی تھی۔ سو میرے شوہر نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا، کہا کہ تم چپ چاپ آگے بڑھتی جاؤ۔ ہم لوگ 2 قدم آگے ہی بڑھے تھے کہ ہماری ٹکر کسی چیز سے ہو گئی۔ میرے شوہر نے دیکھا سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ خدا جانے کہ رات کے اس پہر یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے، پر چھپ کر کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، جبکہ وہ لوگ ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر نے اسے پہچانتے ہوئے کہا، تم کسان علی کے بیٹے ہو نا؟ ہاں جی، بڑی سرکار مجھے معاف کر دیں۔ بولا تھا، کوئی بات نہیں علی، تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو نا، اس سے ملنے کے لیے اسے یہاں لائے ہوگے۔ ایسا ہی ہے، لیکن میں آئندہ نہیں لاؤں گا، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں میں۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، تو ٹھیک ہے، پھر میں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ میں تو شادی شدہ ہوں
اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ سکتا ہوں، کوئی بھی بہانہ بنا سکتا ہوں، پر تم یہاں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں آ سکتے، تم صرف اکیلے آ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو نا، سب لوگوں نے تمہیں کتنا بھروسہ کر کے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اسلحے کی حفاظت کی، اور تم یہاں ایک انجان لڑکی کو لے کر آئے ہو، کیا معلوم یہ لڑکی دشمنوں کی ہو۔ ایسا نہیں ہے سرکار، میرا یقین کریں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ مجھ سے، اس کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ رات کا ماحول اور اس میں یہ سنسنی خیز مناظر، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میرے شوہر نے اس سے کہا کہ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، فی الحال میں یہاں کسی خاص مقصد کے تحت آیا ہوں۔ سرنگ دیکھ کر مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ سرنگ شروع سے آخر تک اسلحے سے بھری ہوئی تھی۔ پھر ہم لوگ وہ دیکھ کر گھر آ گئے۔ اب میرے شوہر نے مجھے اپنا سارا منصوبہ بتایا، اور وہ راز بھی جو مجھے وہ سنانا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا۔ یوں میں نے شوہر کی بتائے ہوئے سبھی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمیں اپنے آخری منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، عورتوں کو بھی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ ایک دن سب عورتیں گاؤں میں کھیل کھیلیں گی اور مرد لوگ گاؤں سے باہر چلے جائیں گے۔ میرے شوہر نے خدا جانے یہ سارا انتظام کیسے کیا تھا۔ اب ظاہر ہے گاؤں کی عورتیں بھی ایک جگہ ہی مصروف رہتی تھیں، ہر وقت گھروں میں قید رہتیں، تو مردوں نے بھی یہ بات مان لی۔ کہا کہ جب کوئی بھی مرد، گاؤں کا کوئی بھی مرد گاؤں میں نہیں رہے گا تو عورتیں باہر نکل کر گھوم پھر سکتی ہیں، تو انہیں دیکھی تک نہیں، اسی بہانے وہ گاؤں کی سیر کر لیں گی۔ ایسا ہر جمعے ہوا کرے گا۔ مردوں نے یہ بات بڑی آسانی سے مان لی تھی، کیونکہ ہر گھر میں عورتوں نے بھی اس بات کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے پیچھے میرا ہاتھ بھی تھا، کیونکہ میں گھر گھر جا کر ہر عورت سے یہ بات منوانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ جمعے کا دن آیا تو سب لوگ گاؤں سے باہر چلے گئے۔ اب گاؤں میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں۔ عورتوں نے مل کر میرے کہنے پر سرنگ کا رخ کیا۔ وہاں سے سبھی نے اسلحے کی بوریاں اٹھائیں اور گدھوں پر لاد کر قریبی تھانے تک پہنچا دیں۔ اس عمل میں تقریباً ہمیں 4-5 گھنٹے لگ گئے تھے، پر مغرب سے پہلے ہم یہ سارا کام کر کے فارغ ہو گئی تھیں۔ پولیس نے اسلحہ لے کر عورتوں کو بہت زیادہ شاباشی دی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ پورے گاؤں میں کسی کے پاس کوئی بندوق، کوئی اسلحہ نہیں تھا، سبھی نہتے ہو گئے تھے۔ جب شام کو مغرب کے بعد مرد گھر واپس آئے اپنے اپنے ہتھیار نہ پا کر پریشان تو بہت ہوئے، پر جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ گاؤں میں کچھ عرصے سے دشمنیوں میں ہونے والے قتل میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے میرے شوہر نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی، کیونکہ اگر یہ صرف ایک آدمی سے کہہ دے کہ تم اپنا اسلحہ چھوڑ دو، اپنے آپ کو نہتہ کر لو، تو کوئی بھی نہ مانتا۔ لیکن جب گاؤں پورے کا اسلحہ مل کر اس تھانے میں پہنچا دیا گیا تو پھر کسی نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب لوگ امن قائم ہونے پر خوش تھے۔ اب گاؤں میں نہ ہی کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک بار ہی مل کر یہ کوشش کر لی تھی کہ گاؤں کو پرامن بنایا جا سکے۔ میرے شوہر آج بھی کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت اور بہادری دیکھ کر میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف تم جیسی عورت ہی کر سکتی تھی۔ اگر کوئی گاؤں کی لڑکی ہوتی تو وہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، جبکہ میں بھی اپنے شوہر کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری